السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں موت تک کثرت سے، ادب سے، عظمت سے اور اس استحضار کے ساتھ کہ میں یہاں ہوں، میرا دل مدینے میں ہے، اللہ ہمیں درود پاک پڑھتے رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، معزز علماء کرام، عزیز نوجوانوں اور میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن جائیں، ہم ایک بنے، ہم نیک بنے۔ اگر ہم نیک ہو جائیں گے تو اللہ ہمارے ذمہ دار ہو جائیں گے۔ اب جس کے ذمہ دار، جس کے متولی اللہ ہو جائے، پھر اسے کیا ٹینشن ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس امام کے متولی، ذمہ دار، اچھے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ امام صاحب بڑے نو ٹینشن ہوتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کے جو ٹرسٹی لوگ ہیں، ذمہ دار لوگ ہیں، وہ اچھے لوگ ہیں، ذمہ دار اچھے ہیں، متولی اچھا ہے۔ اللہ کس کے متولی ہے؟ اللہ کس کے ذمہ دار ہے؟ فرمایا جو نیک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کے متولی ہیں، نیک لوگوں کے ذمہ دار ہیں۔ ایک مثال سے اس بات کو سمجھیے۔ کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے، ایک بچے نے کہا کہ میں تو حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک شخص قریب میں کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کا پاسپورٹ تیار ہے؟ کہا وہ تو مجھے پتا نہیں۔ اچھا پھر آپ کا ویزا لگ چکا ہے؟ کہا وہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اچھا تو بیٹا ٹور سے جا رہے ہو حج میں یا انڈیویژل جا رہے ہو؟ بچے نے کہا یہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اچھا تو پہلے مکہ مکرمہ جاؤ گے یا مدینہ منورہ جاؤ گے؟ بچے نے کہا یہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اچھا تو آپ کا فلائٹ جو ہے یہ احمد آباد سے ہے، ممبئی سے ہے، دہلی سے ہے، کہاں سے ہے؟ بچے نے کہا کہ یہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اچھا تو ریٹرن آپ کون سے ایئرپورٹ پر اترو گے؟ کہا یہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اچھا آپ کا جو ایئر ہے وہ ڈائریکٹ ہے یا وایا ہے؟ کہا وہ بھی مجھے پتا نہیں۔ اچھا ایئر انڈیا سے جا رہے ہو یا ایئر سعودی سے جا رہے ہو؟ اس نے کہا یہ بھی مجھے پتا نہیں۔ تو وہ چچا جو کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بڑے تعجب سے کہا کہ بیٹا جب تجھے کچھ پتا نہیں ہے تو حج میں کیسے جا رہا ہے؟ اس بچے نے ایک لفظ میں پورا مسئلہ حل کر دیا۔ اس نے کہا چچا جان
آپ اتنا سب ٹینشن نہ لیں، آپ اتنی سب فکر نہ کریں، میں تو میرے ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میرا ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، میرے ابو کو سب پتا، مجھے کچھ نہیں پتا، میرا ابو جو ہیں وہ میرے ذمہ دار ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس بچے کا باپ ذمہ دار ہو وہ بچہ نو ٹینشن ہو جاتا ہے، تو جس کے ذمہ دار اور جس کے متولی اللہ ہو جائیں پھر اس کو کیا ٹینشن ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک بن جائیں، اور جو نیک بن جاتا ہے پوری دنیا کے نمازیوں کی اس کو دعا لگتی ہے، چاہے وہ نمازی کو جانتا ہو کہ نہ جانتا ہو، چونکہ جو بھی نماز پڑھے گا، نماز میں دوسرے قاعدے میں چوتھے قاعدے میں التحیات ضرور پڑھے گا، اور التحیات پڑھے گا تو التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ خلاصہ یہ کہ سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو۔ اب پوری دنیا میں جو بھی نماز پڑھ رہا ہے وہ قاعدے میں التحیات پڑھ رہا ہے، التحیات میں یہ پڑھ رہا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ سلامتی ہم پر ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر ہو، تو جو نیک ہوگا سب کو سلامتی کی دعا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ لگائے کہ جو نیک بن جائے گا وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ اس لیے تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، اللہ والے نیک لوگ، اچھا نیک بننے کے لیے کیا کریں؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول جو کرنے کو کہیں وہ کریں، اور جس سے رکنے کو کہیں اس سے رک جائیں۔ بھئی رمضان ہے تو کا روزہ بھی رکھنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے تو روزہ بھی رکھے، گناہوں سے بھی بچے۔ بھئی تراویح پڑھنی ہے تو بس جی تراویح کا اہتمام کرے، تراویح کو بوجھ نہ سمجھے، تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرے۔ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ 20 رکعت کے 40 سجدے اور 40 سجدے پر 60,000 نیکیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیزو، یہ روپیے پیسے کی بات نہیں چل رہی، یہ پاؤنڈ ڈالر کی بات نہیں چل رہی، یہ نیکی کی بات چل رہی ہے۔ اور نیکی جو ہوتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ملنے والی چیز ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو چیز ملے وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے۔ تو نیکی کون دے گا؟ فرمایا اللہ دیں گے۔ تو نیکی کون دیتا ہے؟ کہ اللہ دیتے ہیں۔ پاؤنڈ ڈالر کی نیکی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ جب ہمارا انتقال ہوگا اور اللہ ایک ایک حرف پر ہمیں نیکی دیں گے، اب نیکی کی کیا شکل ہوگی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہم دیکھ کے تعجب میں رہ جائیں گے، خوش بھی ہو جائیں گے، اور افسوس اس بات پر ہوگا کہ ایک کاش پوری زندگی نیک بن جاتا، اللہ کا فرما بردار بن جاتا، اللہ کا ولی بن جاتا، اللہ کا دوست بن جاتا، اللہ کا محبوب بن جاتا۔ اگے کاش میں ہمارے نبی کی نقل اتارتا، میں سنتوں پر چلتا، میں ہمارے نبی کا دیوانہ ہوتا۔ نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ اگر کوئی چاہتا ہو کہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو جائے، کیا کرے؟ فرمایا کہ سنتوں پر چلنا شروع کر دے، جو سنتیں اسے معلوم ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دے، اور جو سنتیں اسے معلوم نہیں ہے اسے سیکھ سیکھ کر اس پر عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ نہ سمجھے کہ میرے لیے مشکل ہے، نا جناب، کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ جو سیکھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے مشکل ہے، جو سیکھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے بہانے ہزار ہے۔ جو سیکھنا چاہے وہ تو بہت کچھ سیکھ سکتا ہے، وہ اللہ کا تعلق حاصل کر سکتا ہے۔ جو ڈرائیونگ سیکھنا چاہے وہ ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، جو نہ سیکھنا چاہے وہ نہیں سیکھ سکتا۔ چاہے چھوٹی عمر ہو بڑی عمر ہو، وہ سائیکل بھی نہیں سیکھ سکتا، اور جو سیکھنا چاہے وہ 4 ویلر چلانا، بس چلانا
چلانا، ٹرین چلانا، فلائٹ اڑانا، پائلٹ بننا بھی سیکھ لیتا ہے۔ یہ فلائٹ کون اڑاتا ہے؟ کیا کوئی جنات اڑاتا ہے؟ کیا کوئی فرشتے اڑاتے ہیں؟ انسانی تو پائلٹ ہوتے ہیں۔ یہ ٹرین کے کون چلاتا ہے؟ کیا یہ انسانی تو چلاتے ہیں ذریعے کے طور پر؟ یہ کاریں کون چلاتا ہے؟ کیا جنات لوگ چلاتے ہیں؟ ارے انسانی تو چلاتے ہیں۔ کیسے چلائی؟ کیا ایسے ہی چلا رہے؟ فرمایا نہ، پہلے سیکھی اور سیکھ کر چلائی۔ ایسا نہیں ہوا کہ خواب میں سیکھی اور صبح اٹھ کے چلا دی، نہ نہ نہ، چلانے والے کو دیکھا، سیکھنے کی کوشش کی، معلوم کیا کہ پہلا گیئر ایسے ہوتا ہے، دوسرا گیئر ایسے ہوتا ہے، پانچواں گیئر ایسے ہوتا ہے، یہ ایکسلیٹر ہے، یہ بریک ہے، ایکسلیٹر پہ پیر رکھوں گا تو گاڑی کی رفتار بڑھے گی اور مجھے بار بار ضرورت پیش آئے گی بریک لگانے کی تو مجھے بریک لگانی ہوگی۔ اور گیئر کیسے پڑے گا؟ فرمایا ساتھ میں کلچ بھی دبانی ہوگی، اور بہت ساری چیزیں گاڑی کے متعلق وہ سیکھتا ہے کہ مجھے سائیڈ گلاس پہ بھی نظر رکھنی ہے، سامنے کے گلاس پہ بھی نظر رکھنی ہے، اوپر کے گلاس پہ بھی نظر رکھنی ہے، تاکہ میری گاڑی آزو بازو کہیں سے ٹکرائے نہیں، پیچھے سے کوئی اچانک آ نہ جائے، آگے سے میں کسی سے ٹکراؤں نہیں۔ ایک ڈرائیور کتنا چوکن نہ ہو کے وہ ڈرائیونگ کرتا ہے اور بڑی سیف ڈرائیونگ کرتا ہے۔ کیا بات ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ میں منزل پر صحیح طریقے پر پہنچوں، اس طرح پہنچوں کہ میری گاڑی کسی سے نہ ٹکرائے اور کسی کی گاڑی میرے سے نہ ٹکرائے۔ ارے میرے عزیزو، ایسی قابل رشک زندگی گزارو، ہماری طرف سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم سنتوں پر چلیں، جو سنتیں ہمیں معلوم ہے۔ مثال کے طور پر کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ ہمیں معلوم ہے، ہر وقت یاد رہتی ہے، کھانے سے پہلے ہی بھول جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کیا شاندار دعا ہے! تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں کھلایا، جس نے ہمیں پلایا۔ فرمایا کھلانے والی پلانے والی ذات کس کی ہے؟ یہ ہمیں کون کھلا رہا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کھلا رہا ہے۔ کوئی انسان کہے کہ میں تو محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، صبح سے رات تک دکان پر جاتا ہوں، وہاں سے کچھ پیسے لاتا ہوں اور کھاتا ہوں۔ ارے انسان، تو اس وقت کو یاد کر جب تو تیری ماں کے پیٹ میں تھا، اس وقت تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو چھوٹا تھا جب تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو اسکول جاتا تھا جب تجھے کون کھلاتا تھا؟ جب تو آج تھوڑا سا جوان ہوا ہے، کچھ کمانے کے قابل ہوا ہے، آج تجھے کون کھلا رہا ہے؟ اور اس وقت کو یاد کر جس وقت تیرا انتقال ہوگا، تجھے غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازے میں سلایا جائے گا، تیری جنازے کی نماز پڑھی جائے گی، تو لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر جو ہے تیری ڈولی قبرستان کی طرف جائے گی، تجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا، 15-20 منٹ میں قبرستان کا دروازہ بند ہو جائے گا، سناٹا چھا جائے گا۔ اس وقت کو یاد کر، اس کے وقت تیرے گھر والوں کو، تیری بیوی بچوں کو کون کھلائے گا؟ فرمایا اللہ ہی کھلائے گا۔ پیدا پیٹ میں تھے اس وقت کون کھلاتا تھا؟ کہ اللہ ہی کھلاتا تھا۔ ہمارے گھر والوں کو کون کھلاتا تھا؟ فرمایا اللہ ہی کھلاتا تھا۔ ہم جب دنیا سے جائیں گے پھر ہمارے گھر والوں کو کون کھلائے گا؟ فرمایا اللہ ہی کھلائے گا۔ یہ کون کھلا رہا ہے؟ اللہ کھلا رہا ہے۔ دنیا بند ہے اور رزق پھر بھی تقسیم ہو رہا ہے، یہ میرے رب کی شان ہے۔ میرا عزیزو یاد رکھنا، ہم پر جو آفتیں اور مصیبتیں، یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ نافرمان ہونے کی وجہ سے۔ ایک کاش ہم فرما بردار ہو جائیں، ہم اللہ کے ہو جائیں، ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے، ہم اللہ کے دیوانے بنے، جو دعائیں جو سنتیں ہمیں یاد ہیں اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ پوری رات جاگ رہے ہو اور رات میں بیانات بھی سن رہے ہو
اور 2-2 3-3 پارے بھی پڑھ رہے ہو، لیکن 5 منٹ بیٹھ کے اگر کسی کے ساتھ غیبت کر لی تو اس نے پوری رات کو بڑی خطرناک طریقے پر، اس نے رات میں بہت ہی نقصان اٹھایا، بہت ہی برا کام کیا، اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا۔ اس سے بہتر تو یہ تھا کہ یہ تراویح پڑھ کے سو جاتا، نہ بیان سنتا، نہ تلاوت کرتا، اور صبح سحری کے وقت اٹھتا، سحری کرتا، اور اس کے بعد فجر کے وقت میں فجر کی نماز پڑھتا۔ رات میں ایک بار 10 پارے نہیں پڑھیں گے چلے گا، بیانات نہیں سنیں گے چلے گا، لیکن غیبت ہوگی نہیں چلے گا۔ غیبت خطرناک چیز ہے، اللہ کی نظر سے گرانے والی چیز ہے۔ غیبت کرنے والا اپنی رات کو برباد کرنے والوں میں سے ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، غیبت سے بچو، غیبت سے بچو، غیبت سے بچو۔ باقاعدہ کتنی جگہ میٹنگیں ہوتی ہیں اور جو ہے غیبت کے اڈے جمتے ہیں۔ اللہ کے واسطے آپ 4 لوگ بیٹھے ہو، 5ویں آدمی کی بات نہ کرو۔ یہ نہ کہو سنا کہ نہیں، فلاں کے بارے میں سنا کہ نہیں، ارے وہاں کے بارے میں سنا کہ نہیں، کہو نہ بھائی مجھے نہیں سننا۔ ارے اس جگہ کے بارے میں سنا کہ نہیں، ارے مجھے میری قبر میں پوچھیں گے ہی نہیں کہ دہلی میں کیا ہوا تھا، بنگلور میں کیا ہوا تھا، اور پاناما میں کیا ہوا تھا، پیرس میں کیا ہوا تھا، چائنا میں کیا ہوا تھا، جاپان میں کیا ہوا تھا، امریکہ میں کیا ہوا تھا، انگلینڈ میں کیا ہوا تھا۔ یہ مجھے میری قبر میں نہیں پوچھا جائے گا، مجھے تو جو پوچھا جائے گا مجھے تو اس کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھا روزہ رکھنے کی، کہ روزہ بھی ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، آنکھ سے غلط نہ دیکھے، کان سے غلط نہ سنے۔ میرا عزیزو، غیبت سے بہت دور ہو جاؤ، بہت دور ہو جاؤ، بہت دور ہو جاؤ۔ ہر کوئی الا ماشاءاللہ غیبت میں مشغول ہے، عوام تو عوام، خواص بھی جو ہے غیبت میں مبتلا ہے۔ یہ بڑا سنگین، بڑا خطرناک اور بہت ہی بڑا جرم ہے، اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ غیبت کا حال رومنگ کی طرح ہے، جتنا کرنے والے کو گناہ اتنا ہی سننے والے کو گناہ۔ اللہ تبارک و تعالی غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض علماء کے نزدیک تو غیبت سے اور جھوٹ بولنے سے روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، روزہ ہی ٹوٹ جاتا ہے غیبت کرنے سے اور جھوٹ بولنے سے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک روزہ تو نہیں ٹوٹتا، جمہور کے نزدیک، ہمارے امام صاحب کے نزدیک روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کی برکتیں چلی جاتی ہے۔ یہ ہم اتنی سب محنت کریں، کوشش کریں، قربانی دے، روزہ رکھے، پورا دن بھوکے پیاسے رہے اور برکتیں چلی جائے تو کیا مطلب ہے؟ میرے عزیزو، حرام سے بچو، بڑے بولنے سے بچو، تکبر سے بچو، میں کچھ ہوں اس سے بچو۔ ارے میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، اللہ سب کچھ، اور اللہ ہی سے سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اس کے چاہے بغیر درخت کا پتا حرکت بھی نہیں کر سکتا۔ ارے مجھے جانتے ہو کہ نہیں میں کون ہوں؟ نہ بھائی، آپ کوئی نہیں، ایک ناپاک قطرے سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اور آپ جو ہیں آپ کے پیٹ کے اندر ناپاکی بھری ہوئی ہے، اور روزانہ 2-3 دفعہ اللہ آپ کو باتھ روم میں بھیج کر آپ کو اپنی اوقات یاد دلاتا ہے۔ آپ جب پیدا ہوئے تھے تو اپنے ہاتھ سے آپ غسل بھی آپ نے نہیں کر سکا تھا، اور آپ دنیا سے جائیں گے تو آپ اپنے ہاتھ سے غسل بھی نہیں کر سکیں گے۔ یہ میری اور آپ کی اوقات ہے۔ لوگ میرے اور آپ کی قبر پر مٹی ڈال کر ہاتھ بھی اسی جگہ جاڑ دیں گے، اس وقت احساس ہوگا کہ ہم کون تھے۔ میں کچھ نہیں، مجھ سے کچھ نہیں، میں ڈاکٹر ہوں تو میں کچھ نہیں، میں حافظ ہوں تو میں کچھ نہیں، میں عالم ہوں تو میں کچھ نہیں، میں قاری ہوں تو میں کچھ نہیں، میں مفتی ہوں تو میں کچھ نہیں۔ اگر کوئی انسان اس کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہو، وہ اپنے آپ کو مٹائے کہ میں کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو مٹانا، مٹنا ہے پانا، اور پانا ہے مٹنا۔ نہیں دیکھا پہاڑ پر چڑھنے والوں کو؟ جھکتے ہوئے چڑھتے ہیں، اکڑ کے ساتھ نہیں چڑھتے۔ اللہ تک پہنچنا ہو تواضع کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو مٹا کر کے پہنچ سکتے ہیں۔ فرمایا مٹنا ہے پانا، اور پانا ہے مٹنا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ ترازو کا جو بھاری پلڑا ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے، جس شاخ پہ پھل ہو وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ والے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو مٹائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بڑے بول کبھی نہیں بولتے۔ فرمایا اللہ والے انا والے نہیں ہوتے، اور انا والے اللہ والے نہیں ہوتے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنے آپ کو مٹائیں۔
اور ہم نیک بن جائیں. ہم نیک بنیں گے پوری دنیا کی نمازیوں کی ہمیں سلامتی کی دعا لگے گی تو ہم خوشحال نہیں رہیں گے تو پھر اور کون خوشحال رہے گا. اس لیے ہم جو ہے نیک بن جائیں. جب بندہ نیک بنتا ہے, نیکی کا راستہ اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتے ہیں. اور جو بندہ گناہوں کے راستے پر چلتا ہے, اللہ لوگوں کے دلوں سے اس کی عزت کو نکال دیتے ہیں. نیکی کا راستہ اختیار کریں, اللہ کے بھی مقرب بنیں گے, اللہ کے بندوں کے بھی محبوب بنیں گے. اللہ دنیا میں عزتوں بھری زندگی عطا فرمائے گا, مقبولیت اور محبوبیت عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ اپنے آپ کو مٹا دیں. کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا, ہم کیا ہیں کہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا. ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کرم سے تیرے, آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. اللہ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ایک مرتبہ میں مستورات میں بیان کرنے کے لیے گیا, میری آواز ہی نہیں نکل رہی, آواز ہی نہیں نکل رہی, آواز ہی نہیں نکل رہی. میں تعجب میں نے مائک دے دیا یہ کہہ کر کے میری آواز نہیں نکل رہی. یہ کہنے کے لیے تو آواز نکلی کہ میری آواز نہیں نکل رہی, بیان کے لیے آواز نہیں نکلی. جب میں وہاں سے ریٹرن آ رہا تھا اس وقت مجھے احساس ہوا, اے ثاقب تو بولنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے. جب تک اللہ نہ چاہے وہاں تک تو بول نہیں سکتا. اور میرے عزیزوں, آج سے 60-70 سال پہلے میرا اور آپ کا نام و نشان نہیں تھا, اور آج سے 60-70 سال کے بعد پھر میرا اور آپ کا نام و نشان نہیں ہوگا. ہم دنیا سے چلے جائیں گے, پتہ نہیں کب چلے جائیں, کب اللہ کو پیارے ہو جائیں. اس لیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھیں, کس تکبر نہ کریں. مالدار لوگ بھی تکبر سے بچے, پیسے کے گھمنڈ سے بچے, علماء علم کے گھمنڈ سے بچے. علم کا گھمنڈ یہ مال کے گھمنڈ سے بڑا ہوا ہے, بڑا خطرناک جرم ہے. ابلیس کے پاس کیا تھا؟ ابلیس کے پاس گھمنڈ تھا, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں, میں کچھ ہوں. جناب ہم کچھ نہیں ہیں, ہم اللہ کے بندے ہیں, اور بندے کو بندگی اچھی لگتی ہے. دکان پہ نہیں دیکھا کہ نوکر کو نوکری اچھی لگتی, سیٹ پنا نہیں اچھا لگتا. کتنا اچھا سیلس مین ہو, کتنا بڑا سیلس مین ہو, جب تک سیلس مین رہے گا, نوکر بن کے رہے گا, سیٹ کا پیارا رہے گا, سیٹ کی جگہ پر بیٹھنے جائے گا, سیٹ اسے باہر کا راستہ بتائے گا. انسان کتنا اچھا آخرت کا سیلس مین ہو, کتنا بڑا دائی ہو, لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کرنے والا ہو, لیکن گھمنڈ میں آئے گا خدا کی نظر سے گرے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تکبر سے اپنے آپ کو بچائیں, بڑے بول سے اپنے آپ کو بچائیں. ایک بہت ہی بڑے زمیندار تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی زرعی زمین عطا فرمائی تھی. اتنی زمین, اتنی جائیداد, اتنا پیسہ, اتنے پیسے کی ریل پیل کہ ایک اسٹیشن ان کا خود کا بنا ہوا تھا, وہاں سے ٹرین چل کے دوسرے اسٹیشن پر جاتی, دوسرا اسٹیشن بھی ان کا بنا ہوا تھا, وہاں سے ٹرین چل کے تیسرے اسٹیشن پر جاتی تو وہ تیسرا اسٹیشن بھی ان کا بنا ہوا تھا, اور تقریباً یہ بیچ کا پورا راستہ یہ بھی ان کا تھا. اللہ نے اتنا نوازا, اتنا نوازا, نواب قسم کے تھے, اللہ نے بہت مال و دولت سے نوازا تھا. ایک مرتبہ چوراہے میں, چوک میں کھڑے ہوئے تھے, ایک شخص نے کہا بڑی تنگی ہے, بڑی پریشانی ہے پیسے کے معاملے میں. اس نے بڑے بول بولے, اس نے کہا ارے یار کیا بار بار پریشانی کی بات کرتے ہو, آپ سوچتے ہو کہ پیسہ آئے گا کہاں سے, اور میں سوچتا ہوں کہ لگاؤں گا کہاں. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ پیسہ کہاں لگاؤں گا. او اس کا یہ بڑے بول بولنا اللہ کو بڑا ناپسند آیا, اللہ کو بڑا ناپسند آیا. بڑی بیماری میں مبتلا ہوا, 6 مہینے کے بعد اس بیماری میں اس کا انتقال ہوا. اس کا 17 سال کا بیٹا, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ پیسے کی ریل پیل, بینک کے کارڈ اور بہت سی چیزیں, کاریں, بہاریں اور بہت سی دھن دولت اب اس کے ہاتھ لگ گئی. وارثے میں اس کو ساری چیزیں ملی اور اتنی بڑی زمین کا وہ مالک بن گیا. اب 17 سال کا نوجوان اور اتنے سب پیسے ہاتھ میں. اس قسم کے نوجوانوں کو بہت سے بیچارے ویسے ہی گھومنے والے دوست ویسے ہی فری میں مل جاتے ہیں. وہ دوستوں میں لگا, دوستی کے نشے میں وہ غلط کام کرنے لگا, وہ زنا کرنے لگا. پھر کچھ دوست نے اس کو بتایا فورین کا راستہ, وہ فورین جانے لگا, کلبوں میں جانے لگا, روزانہ زنا کرنے لگا, اپنے پیسے اڑانے لگا. اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو ایک بیماری لگی جو عام طور پر غلط کام کرنے والوں کو لگ جاتی ہے. وہ بیماری جو ہے وہ اس کو لگی, اس بیماری میں
مبتلا ہوا، اس کا علاج شروع ہوا، اور اتنا بیمار اتنا بیمار اتنا بیمار، اتنے پیسے اس کے گئے، اتنے پیسے اس نے اڑائے، اتنی دواؤں میں اس کے پیسے گئے، یہاں سے ایک پلاٹ بیچتا، باہر جا کے عیاشی کرتا، پھر پلاٹ بیچتا، پھر عیاشی کرتا، پھر یہ زمین بیچتا، پھر عیاشی کرتا، باہر جاتا، کلبوں میں جاتا، اور غلط دوستوں کی صحبت ملی، غلط راستے پر گیا، گناہوں کے راستے پر گیا، بیماریوں میں پھنسا۔ ایک وقت آیا کہ اس کے پاس کچھ نہ رہا، اس کے پاس کچھ نہ رہا، اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ لوگوں نے دیکھا کہ جس چوک میں کھڑے ہو کر اس کے باپ نے بڑے بول بولے تھے کہ میں سوچتا ہوں کہ پیسہ لگاؤں گا کہاں، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، اللہ ایسا ناراض ہوا کہ اسی چوک میں اس کا بیٹا کچھ ہی وقت میں بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے۔ میرا عزیزو، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ اللہ نے دیا ہو تو سخی بنو، بخیل نہ بنو، چنگوس نہ بنو۔ پیسہ کیا صرف دیکھ دیکھ کر چلے جائیں گے؟ کیا پیسہ جمع کر کر کے ہم مر جائیں گے؟ ارے میرا عزیزو، مالداروں سے کہنا چاہتا ہوں، سخی بنو، سخی بنو، سخی بنو، بخیل نہ بنو، بخیل نہ بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل بھی اللہ کو ناپسند اور فضول خرچی کرنے والا بھی اللہ کو ناپسند۔ اعتدال کے ساتھ چلو، اور جو ہے اللہ کی مخلوق پر جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کرو، اپنی وسعت کے مطابق جو ہے خرچ کرتے رہو۔ یوں فرمایا، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ بخیل نہ بنو، سخی بنو۔ اللہ تعالی ہمیں سخی بنائے۔ رمضان میں ہمارے نبی کی سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی، عام دنوں میں تو تھے ہی ہمارے نبی سخی، رمضان میں سخاوت بہت بڑھ جاتی تھی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان میں سخاوت بڑھائے۔ ہمارے نبی کی عبادت رمضان میں بہت بڑھ جاتی تھی، عام دنوں میں بھی بہت عبادت کرتے، رمضان میں بہت بڑھ جاتی۔ ہمیں چاہیے ہم اپنی عبادت بڑھائے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کی مناجات اور گریہ وزاری پورا سال رہتی، لیکن رمضان میں مناجات کرنا، اللہ کے سامنے رونا دھونا، یہ بہت بڑھ جاتا تھا۔ ہمیں چاہیے ہم بھی مناجات کریں، روئیں دھوئیں، دعاؤں میں اپنا وقت بڑھائیں، چلتے پھرتے اللہ سے باتیں کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بڑے بول بولنے سے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمیں سمجھا دے کہ ہمارے پیٹ میں بھی گندگی بھری ہوئی ہے، اور ہم نہ پہلا غسل خود کر سکے تھے، نہ آخری غسل خود کر سکیں گے۔ ارے میرے عزیزو، نوساری میں رہنے والے 200 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ سورت میں رہنے والے 300 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ ممبئی میں رہنے والے 400 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ ہندوستان میں رہنے والے 500 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ امریکہ میں رہنے والے 600 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ فرانس میں رہنے والے 700 سال پہلے والے کہاں ہیں؟ ارے یہ لوگ سب کہاں چلے گئے؟ میرا عزیزو، مجھے بھی جانا، آپ کو بھی جانا، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو سخی بنائے۔ اللہ ہمیں سخی بنائے، گناہوں سے، غیبت سے اللہ ہماری جان چھڑائے، آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائے، دعا کر لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ پیارے اللہ، رحیم والا کریم آقا، اللہ بے شک ہم بہت ہی بڑے گنہگار، خطا کار، سیاہ کار، مجرم اور پاپی ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں نیک بنا دے۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، مالک نیک بنا دے۔ اللہ ہمیں نیک بنا، ایک بنا، اتفاق اتحاد عطا فرما۔ پیارے اللہ، آپس کے جھگڑے ختم فرما، آپس کے اختلافات اور انتشار کو ختم فرما، محبت والا ایک ماحول قائم فرما۔ پیارے اللہ، پوری دنیا والوں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ، ہدایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں، آپ کا کوئی وزیر نہیں، آپ کا کوئی مشیر نہیں، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے، آپ تو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہے، آپ تو احکم الحاکمین ہے، آپ تو تاجدار مدینہ کے رب ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے دے، پوری دنیا کا کام بن جائے گا۔ رمضان کی برکت سے پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے۔ پیارے اللہ، پوری امت کو تیرے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا، ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں بد نظری سے بچا، اپنے آپ کو کچھ سمجھنے سے بچا، مالی بڑے بول بولنے سے بچا، تکبر سے بچا، تواضع عطا فرما، عاجزی عطا فرما۔
فرما, انکساری عطا فرما, اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں سمجھا دے کہ بچہ چھوٹا ہوتا ہے ماں گود میں رکھتی ہے, بڑا ہوتا ہے گود سے اتار دیتی ہے. بندہ جب تک اپنے آپ کو چھوٹا گنہگار سمجھتا ہے خدا کی نظر رحمت میں رہتا ہے, جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے خدا کی نظر سے گر جاتا ہے. پیارے اللہ ہمیں اپنے آپ کو مٹانے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ آپ کے عاشقوں جیسی صفات عطا فرما, آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما, اچھا روزہ رکھنے کی, اچھی تراویح پڑھنے کی, تراویح کا ہر سجدہ مزے لے لے کر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. پیارے اللہ زیادہ سے زیادہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی, استغفار کرنے کی, جنت کا سوال کرنے کی اور جہنم سے پناہ مانگنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. رمضان میں اپنی عبادتوں کو بڑھانے کی, سخاوت کو بڑھانے کی, مناجات کو اور گریہ و زاری کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ اپنے مقبول اور اپنے محبوب اور اپنے چہیتے اور اپنے لاڈلے بندوں میں شامل فرما. اللہ غریبوں کی مدد فرما, غریبوں کی نصرت فرما, غریبوں کی رہبری فرما. اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی مقبول حاضری عطا فرما. مرنے سے پہلے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. جتنے حضرات جہاں جہاں سے سن رہے ہیں اللہ سب پر نظر کرم فرما, سب پر نظر کرم فرما. ہر ایک کی جائز تمناؤں کو, نیک مرادوں کو پورا فرما, سب کی پریشانیوں کو دور فرما, سب کو برکت والی حلال روزی عطا فرما, سب کو خوشیاں عطا فرما, سب کی دنیا بھی بہتر بنا, آخرت بھی بہتر بنا. اے اللہ اس مجلس میں کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو, اے اللہ اپنے فضل سے معاف فرما. اللہ آج کی مجلس کو قبول فرما کر ہمارے لیے آخرت میں نجات کا ذریعہ فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین واحشرنا یوم القیامہ مع المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا 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 تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. انشاءاللہ روزانہ رات میں رمضان میں 11 بجے انشاءاللہ مجلس شروع ہوگی اور آج صبح میں سحری کے وقت انشاءاللہ دعا ہوگی. یہ بھی 11 سے 20 روزے تک 3:25 کو شروع ہوگی. الحمدللہ اللہ کے فضل سے میرا قرآن شریف بھی ختم ہو رہا ہے تو اس کی بھی دعا ساتھ میں ہی کر لیں گے. ختم قرآن کے موقع پر دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو سحری کا وقت اور ختم قرآن کا موقع. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی شرکت کریں, آپ اجتماعی دعا بھی کریں, انفرادی دعا بھی کریں. ہم سب مل کے جو ہے اللہ کو منانے کی کوشش کریں, ہم سب مل کے توبہ کریں, ہم سب مل کے اللہ کے ہو جائیں. ہم اللہ کے ہو جائیں گے, اللہ ہمارے ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو سحری کے وقت میں 3:25 سے 3:40 تک, مستورات کی مجلس کا وقت جو ہے چینج کیا ہے, وہ 1:30 بجے سے انشاءاللہ 2 بجے تک کا وقت رہے گا اور افطاری سے پہلے 6:45 بجے انشاءاللہ دعا شروع ہوگی. وہ 7 بجے تک اللہ تعالی ہمیں ان ساری مجلسوں میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس عاجز کی زبان سے کچھ ایسی قیمتی درد بھری اخلاص کے ساتھ اللہ باتیں کہلوائے جو میرے لیے, آپ حضرات کے لیے اور پورے عالم والوں کے لیے مفید ہو. ماشاءاللہ آپ حضرات جو ہے بڑا رمضان کو وصول کرتے ہوں گے. آپ حضرات سے دعاؤں کی گزارش ہے کہ میرے لیے بھی دعا فرمائے کہ اللہ مجھے بھی اپنے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.